السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں حاضر ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سب حضرات کو خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب کائنات آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم، احسان اور آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے تصدق سے خلاصہ قرآن کی اس گزشتہ مجلس میں ہم نے جن صورتوں پر گفتگو کی تھی وہ سورہ صف، سورہ الجمعہ اور سورۃ المنافقون، ان کا خلاصہ ہم نے بیان کیا تھا اور ان کے اہم جو مضامین پر ہم نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی تھی۔ آج ہماری گفتگو کا مرکز و محور جو ہیں وہ اگلی 3 صورتیں ہوں گی، سورۃ التغابن، الطلاق اور التحریم۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں، ہم پچھلی 3 صورتوں کے مضامین کا سرسری سا جائزہ لے لیتے ہیں تاکہ ان کے مضامین اچھی طرح ہمارے ذہن نشین ہو جائیں اور نئے آنے والے ناظرین اور ناظرات اور سامعین اور سامعات کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو۔ سورہ صف جو ہے قرآن حکیم کی 21ویں سورت ہے، اس کے 2 رکوع اور 14 آیات ہیں۔ یہ مدینہ میں غالباً صلح حدیبیہ کے قریب 6 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کون کون سی چیزیں پسند ہیں، کون کون سے کام پسند ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں قول و فعل کے تضاد سے منع کیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوموں کا اپنے انبیاء کے ساتھ جو رویہ تھا اس کا تذکرہ کر کے سمجھایا گیا کہ اگر تم بھی وہی طرز عمل اختیار کرو گے تو پھر تمہارا انجام بھی وہی ہوگا، اور بتایا گیا کہ تم لوگوں کی اتباع نہ کرو، تمہارا دین سچا دین ہے، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اس لیے ان کی اتباع کرو اور اس دین کے بنیاد پر اپنے جو ہے اصول اور اپنے عقیدے اور اپنے خیالات کو درست کر لو، یعنی احکامات کے مطابق اپنے عقیدے کو بھی درست کر لو اور اپنے اعمال کو بھی درست کر لو۔ اور پھر بتایا گیا کہ اللہ پر ایمان، آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت، اللہ کی راہ میں لڑنا، یہ تینوں کام کرو گے تو دنیا میں بھی آرام اور کی زندگی ملے گی اور آخرت میں بھی جو ہے وہ آسائش اور آرام کی زندگی ملے گی، اور دنیا میں بھی جو ہے تم دوسرے لوگوں پر غالب رہو گے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ جو ہم نے پڑھی تھی، اس سورہ مبارکہ میں یہود کا رویہ، علماء کے فرائض اور جمعہ کی نماز کے احکام کا بیان ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نمبر 62 ہے یہ، اور مدینہ میں 2 ہجری اور 4 ہجری کے درمیانی زمانہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 11 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ میں بتایا گیا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اس ہر چیز کی قوت جو ہے محدود ہے، وہ طاقت اس کی محدود ہے، ایک حد سے وہ آگے اس کی طاقت نہیں ہے۔ فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس کی قوت اور طاقت لامحدود ہے، اس لیے ہر چیز اس کے تابع فرمان ہے، اور بتایا گیا کہ حقیقی بادشاہت اور حقیقی حکومت ہر چیز پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وظیفہ کا ذکر کیا گیا کہ وہ لوگوں کو کتاب و
حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، ان کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم سے غافل ہونے اور آخرت کی تیاری کا حکم دیا گیا۔ پھر اس صورت کا جو محور جس پر پوری صورت گھومتی ہے، اس بار امانت کو ذکر کرنا ہے، جسے پہلے بنی اسرائیل کے کندھوں پر ڈالا گیا لیکن وہ اس کا حق ادا نہ کر سکے، اور ان کی مثال اس گدھے کی سی ہوگی جس پر متبرک اور علمی کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہو، لیکن اسے ان کتابوں کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو کہ ان کے اندر کیا ہے، یعنی اس کی کتابوں کے بوجھ کی وجہ سے اس کی کمر تو جھک رہی ہو، لیکن ان کتابوں میں جو علوم و معارف اور جواہر و اسرار پوشیدہ ہیں ان سے وہ قطعاً بے خبر ہو، اور نہ ان کتابوں سے اسے کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہو۔ اس سورہ کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ تسبیح و تحمید کے بیان سے ہوا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ بیان کیے گئے اور آپ کی بعثت کے مقاصد بیان کیے گئے، جن میں تلاوت کتاب اور تزکیہ و تعلیم میں کتاب و حکمت، ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ المنافقون قرآن حکیم کی 63ویں صورت ہے اور 4 ہجری کے اندر مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 2 رکوع ہیں۔ اس سال منافقوں نے زبان درازی پر کمر باندھی تھی۔ یہ سال غزوہ احد 4 ہجری اور غزوہ احزاب 5 ہجری کے درمیان میں تھا۔ منافقوں کے سردار جو تھے عبداللہ بن ابی، وہ اس خیال میں مصروف تھا کہ مسلمانوں کو نکال کر میں مدینہ کا سردار بن کے یہاں بیٹھ جاؤں گا، اور وہ ظاہراً جب مسلمانوں کے ساتھ ملتا تھا تو بڑی رواداری اور بڑی محبت کا اظہار کرتا تھا، لیکن پیچھے اندر سے مسلمانوں کو کے خلاف جو ہے دوسرے لوگوں کو اکساتا تھا اور کہتا تھا کہ ان کی مدد بند کر دو، خود ہی تنگ آ کے یہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں تفصیل سے ان چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ پھر یعنی یہاں منافقین کا کچا چھٹا کھول کر رکھ دیا گیا کہ یہ منافقین دنیا میں دولت، عزت اور اپنے حمایتی پیدا کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم ان چیزوں سے دل نہ لگاؤ، یہ سب عارضی چیزیں ہیں، فانی چیزیں ہیں، تباہ و برباد ہو جانے والی چیزیں ہیں، چند دنوں کی صرف عیش و عشرت ہے اس دنیا کی زندگی کی۔ دنیا میں رب کائنات نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ تم آخرت کی تیاری کرو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آگے انشاءاللہ ہم سورہ ملک میں یہ چیز پڑھیں گے، ابھی 29واں پارہ کل سے ہمارا شروع ہو جائے گا۔ تو رب کائنات نے یہاں فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ دیکھے کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے، امتحان کے لیے، اطلاع ہے انسان کے لیے۔ تو یہاں اس زندگی میں یعنی آخرت کے لیے تیاری کرنا، اور پھر اس صورت میں منافقین کے قول و فعل کے تضاد کو بیان کیا گیا۔ منافقین جو تھے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے اور آج تک وہ چلے آ رہے ہیں، اور ان کا اور کوئی حل نہیں سوائے اس کے کہ جو مومنین ہیں وہ ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ ان منافقین کو 2 چیزوں نے الو بنایا ہوا ہے، پاگل بنایا ہوا ہے، بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ وہ ہیں، ایک مال ہے اور دوسرا اولاد، اور ان میں سے بھی خاص کر مال جو ہے۔ تو اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ ایمان والو، مال کا مالک اللہ ہے، وہی دینے والا ہے۔ اس نے تمہیں امانت کے طور پر یہ مال دیا ہے۔ مال جمع کرنے کے لیے نہیں دیا جاتا، اسے تھوڑا نیک کاموں میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جتنی تمہاری طاقت ہے حسب مقدور اس کو خرچ کرو، ورنہ مرتے وقت پچھتاتے پچھتاتے تمہاری جان نکل جائے گی، اور پھر خرچ کرنے کا موقع جو ہے تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور پھر تم قیامت کے دن پچھتاؤ گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے سارے کاموں سے خوب واقف ہے، جیسا کرو گے وہاں ایسا ہی بھرو گے۔ اس صورت میں منافقوں کے اخلاق، ان کے جھوٹ، ان کی دسیسہ کاریاں مسلمانوں کے لیے، ان کے بغض و عناد اور ان کے ظاہر و باطن کے تضاد کو یہاں بیان کیا گیا۔ پھر یہاں دیکھیں کہ آگے جو ہے یہاں سورہ التغابن شروع ہوتی ہے۔ سورہ التغابن جو ہے اس کا آغاز یہاں سے اس طرح ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن واللہ بما تعملون بصیر خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر یعلم ما فی السماوات والارض
وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یہاں جو ہے ان آیات میں یہ سورہ تغابن کی جو ابتدائی آیات ہیں، تو یہاں دیکھیں کہ رب کائنات نے ان آیات مبارکہ میں، یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کی 18 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن حکیم کی سورہ نمبر 64 ہے۔ یہ مدینہ میں ہجرت کے پہلے سال نازل ہوئی۔ اس میں 2 رکوع جیسے میں نے عرض کیا اور 18 آیات ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب مسلمانوں کو مکہ والوں کی انتہائی بدسلوکی کی وجہ سے اپنا گھر بار کاروبار ہر چیز چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے آ رہے تھے۔ وہ بہت سے لوگ اس مشکل میں پھنسے ہوئے تھے کہ ان کا مال، بیوی، بچے، گھر وغیرہ جو کچھ تھا مکہ ہی میں تھا، اور پھر ادھر دیگر رشتہ دار جو ان کے تھے وہ ان پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ اسلام کو چھوڑ دو اور یہاں مکہ میں ہی رہ جاؤ، یعنی اپنے گھر سے بے گھر نہ ہوں۔ بہت سے بیوی بچوں کو ساتھ نہ لے جا سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس سواری اور سفر و خرچ کا بندوبست نہ تھا۔ ان کے بچے ان کے سر ہو رہے تھے کہ ہمیں چھوڑ کر کہاں جاؤ گے۔ غرض مسلمان عجیب کشمکش میں مبتلا تھے۔ بہت سے یعنی لوگ بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے آئے، کچھ ابھی وہی ٹھٹک رہے تھے۔ ان حالات میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور اسلام کا ڈنکا بجایا، مرنے کے بعد کی مصیبتوں کا حال بتا کر ان سے ڈرایا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں ارشاد ہوا کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا سب چیزیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں اللہ کی پاکی قالن و حالن بیان کرتی ہیں۔ اسی کی سلطنت ہے اور وہی تعریف کے لائق ہے اور وہ ہر شے پر جو ہے قادر ہے۔ تو پھر یہاں فرمایا کہ سارے ملک کا مالک اور ساری خوبیاں اس کے اندر جمع ہیں۔ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا، پھر ان میں سے بعض نے تو اللہ کو مانا اور اس پر ایمان لائے اور بعض بالکل انکار کر بیٹھے۔ تعجب ہے کیا یہ انکار کرنے والوں کو ان لوگوں کا حال معلوم نہیں جو ان سے پہلے تھے؟ ان پر اللہ کے انکار کرنے کی وجہ سے کتنی مصیبتیں آئیں، اور ابھی آخرت کا عذاب ان کے لیے باقی ہے۔ ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنے رسول ہونے کے واضح صاف دلائل ان کے سامنے رکھے، کھلی نشانیاں ان کے سامنے پیش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہی جیسے آدمی کی یعنی کو اپنا ہادی اور اپنا پیشوا کیسے بنا لیں؟ اس وجہ سے وہ اللہ کا ہی انکار کر بیٹھے، یعنی یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے اندر سے ہی ہمارے جیسا بشر ہے، تو اس کو کیسے ہم اپنا پیشوا بنا لیں؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کو ان کی کیا پرواہ تھی؟ چشم زدن میں انہیں غارت کر دیا گیا۔ یہ کافر لوگ کہتے کہ قیامت نہیں آئے گی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ کی قسم قیامت ضرور آ کر رہے گی اور تمہیں اپنے اعمال کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اگر خیریت چاہتے ہو تو اللہ کی مانو اور اس کے رسول کو مانو، قرآن مجید کی روشن آیات کو مانو، ورنہ قیامت کے دن بڑے خسارے میں رہو گے۔ اس دن نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور بدکار لوگ جو ہے ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ یہاں دیکھیں کہ یہاں اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر، یعنی آسمانوں اور زمینوں کو ٹھیک طور پر پیدا کیا اور پھر تمہارا نقشہ بنایا، سو عمدہ نقشہ بنایا، اسی کے پاس سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ پھر کہا کہ انسانوں مصیبت میں اللہ ہی بھیجتا ہے، یعنی مصیبت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایمان والے اس کی غرض و غایت کو سمجھ جاتے ہیں۔ سنو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے واسطے دوسروں کے لیے خرچ کرو، یہ سمجھو کہ یہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو، وہ بڑا فیاض ہے، تمہارا سارا قرض وہ چکا دے گا اور اپنے فضل سے وہ تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا کرے گا۔ اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد
غلبہ اسلام کی بشارت اور اہل اسلام کے فرائض کا بیان ہے۔ قیامت کے دن جنتی جنت میں رہتے ہوئے غبن کریں گے، وہ اس طرح سے کہ لوگ جو جہنم میں چلے گئے ان کا بھی گھر جنت میں بنایا گیا ہے، اب ان کے جہنم میں جانے کی وجہ سے جنت والا گھر خالی رہے گا تو جنتی اس پر قبضہ جما لیں گے۔ اسی وجہ سے اس دن کا ایک نام جو ہے وہ یوم التغابن ہے۔ پھر مومنوں کو متنبہ کیا گیا کہ تمہاریاں بیویاں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، تمہیں ان سے چکانا رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ سورہ تغابن جو ہے یہ مدنی صورت ہے، اس میں 18 آیات جیسے میں نے عرض کیا اور 2 رکوع ہیں۔ یہ صورت اگرچہ مدنی ہے لیکن اس سورہ مبارکہ پر مکی صورتوں کا رنگ جو ہے وہ غالب ہے۔ اس سورہ کی ابتدا میں یہ بتانے کے بعد کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتی ہے، پھر انسانوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا گیا، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے اور کفران نعمت والے، گویا رحمان کے بندے اور شیطان کے بندے۔ ان کو آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک ان مضامین کا تذکرہ ہے۔ پھر ان کے سامنے گزشتہ اقوام کا تذکرہ کیا گیا جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی اور اس تکذیب کی پاداش میں انہیں عذاب الہی کا مزہ چکھنا پڑا۔ یہ آیات نمبر 5 اور 6۔ یہ صورت ان مکذبین کا تذکرہ کرتی ہے جو قیامت کے دن جو ہے جٹلاتے ہیں اور پھر قسم کھا کر یقین دلاتی ہے کہ قیامت آ کر رہے گی۔ اب یہاں دیکھیں کہ فرمایا کہ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور، یعنی جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، اور سینے میں جو باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جانتے ہیں۔ پھر آگے یعنی یہاں عالم غیب ہونے کا یعنی بیان کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید، یعنی یہاں منکرین رسالت کا تذکرہ کیا گیا، تو آخر میں یہاں حکم دیا گیا کہ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جو نور ہم نے نازل کیا یعنی یہ کتاب، اس پر بھی ایمان لاؤ۔ پھر یہاں دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ خواہ کوئی اقرار کرے یا انکار کرے، موت کے بعد زندگی کا معاملہ برحق اور یقینی ہے۔ اس صورت میں قیامت کے دن کو یوم التغابن قرار دیا گیا ہے، یعنی نقصان اور خسارہ کا دن۔ قیامت کے دن کافر اپنے خسارے کو محسوس کرے گا ہی، لیکن مومن اور زائد بندہ بھی جو ہے وہ بھی کہے گا کہ کاش میں نے اس سے بھی زیادہ عبادت کی ہوتی اللہ کی تو وہ میرے کام آتی۔ تو یہ سورہ اہل ایمان کو اموال، اولاد اور ازواج کے فتنہ سے ڈراتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ قرآن میں دونوں قسم کے احکامات ہیں، ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے۔ تو یہ سورہ اہل ایمان کو اموال، اولاد اور ازواج کے فتنہ سے ڈراتی ہے، ان کے بارے میں محتاط ہو کر رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ بس اوقات انسان ان کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر لیتا ہے، نہ حلال کی پرواہ کرتا ہے اور نہ ہی دین حقوق و فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے، اپنی اولاد کے لیے ان چیزوں کے لیے اب حرام حلال کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، ان کی محبت کی وجہ سے ہجرت اور جہاد سے بھی محروم رہتا ہے۔ سورت کے اختتام پر اہل ایمان کو اللہ سے ڈرنے، اس کی راہ میں خرچ کرنے اور بخل سے بچ کر رہنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا۔ تو اس طرح اس سورہ مبارکہ کا جو ہے وہ یہاں خاتمہ ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ کے جو مضامین ہیں سورہ تغابن کے، اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور غلبہ اسلام اور آزمائش کی گھڑیوں کا ذکر ہے۔ اور پھر یہاں دیکھیں کہ اس آیہ مبارکہ میں یہ جو تغابن کا ذکر آیا آیت نمبر 9 میں، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، یعنی اس دن کو یاد کرو جب تم سب کو ایک جمع کرنے کے دن جمع کرے گا، یہی دن ہے سود و زیاں کا، یوم التغابن یعنی غبن کرنے والا دن۔ پھر فرمایا کہ من یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتی، جو اللہ پر ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار،
خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم، ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ پھر فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدین فیہا وبئس المصیر۔ فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ ہیں جو آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی مشیت خداوندی کا تذکرہ اگلی آیات میں کیا گیا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ پھر آگے ازماش کی کسوٹی کا ذکر کیا گیا اگلی آیات میں۔ تو اس طرح اس سورہ مبارکہ کا خاتمہ جو ہوتا ہے وہ اس آیہ مبارکہ پر ہوتا ہے، عالم الغیب و شہادت العزیز الحکیم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا بردبار ہے، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، زبردست ہے، حکمت ہے۔ اس پر اس صورت کا جو ہے خاتمہ ہوتا ہے، اور اس کے آگے جو ہے وہ سورہ الطلاق شروع ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف أو وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ یہ جو میں نے آیات مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ سورہ طلاق کی 1 سے لے کر 3 تک کی آیات ہیں۔ اب سورہ طلاق ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن حکیم کی سورہ نمبر 65 ہے، اور مدینہ میں 6 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس میں 2 رکوع اور 14 آیات ہیں۔ سورۃ البقرہ سے یہ سورہ مبارکہ جو ہے، سورہ بقرہ اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اس میں طلاق کے احکام بیان کر دیے گئے تھے۔ اس صورت میں اس کے مناسب وقت اور موقع بتائے گئے تاکہ طلاق کو غصہ نکالنے اور عورت کو ستانے کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ طلاق دینا بات نہیں، اس کو سزا کے طور پر استعمال نہ کرنا چاہیے، اور نہ اسے ہنسی کھیل اور تماشا سمجھنا چاہیے، کیونکہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثہ جدہن جد وحزلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق۔ 3 چیزیں جو ہیں ان کو کہا گیا کہ سیریس اگر آپ لیں گے تو تب بھی سیریس ہیں، اور اگر مذاق کریں گے تو تب بھی سیریس ہیں، نکاح اور طلاق اور غلام کو آزاد کرنا۔ تو اس لیے ان کو کھیل تماشا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ان چیزوں پر حلال اور حرام کے احکامات مترتب ہوتے ہیں۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ جب طلاق دو تو ایسے وقت میں دو کہ عدت پوری ہو سکے، اس میں کمی زیادتی نہ ہو، اور مرد اور یعنی عورت دونوں کو چاہیے کہ عدت کو اچھی طرح یاد رکھیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو اور کوئی برا نتیجہ نہ نکلے۔ اس لیے طلاق کا بہترین وقت جو ہے وہ طہر ہے، جس میں مرد بیوی کے قریب نہ گیا ہو، کیونکہ عدت کی مدت 3 حیض ہے یعنی پیریڈ، اور اب اگر حیض کی حالت میں طلاق دی تو وہ حیض عدت میں شمار ہوگا، اور اس کے آگے پھر 3 حیض جو وہ گننے پڑیں گے، اور اس طرح عورت کی عدت جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی۔ اور اگر اس طور میں دی جس میں بیوی کے پاس جا چکا ہے تو اس اچھی طرح یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ عدت 3 حیض گزرنے پر ختم ہوگی یا حمل کے بعد، کیونکہ ممکن ہے کہ حمل رہ گیا ہو۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ طلاق دیتے ہی گھر سے نہ نکال دیں۔ عدت کے زمانہ میں یعنی عورت کو نکالنا نہیں چاہیے۔ ہاں، عورت سے اگر کوئی بے حیائی کا کام سرزد ہو جائے یا ہر وقت تو میں سے ناک میں دم ہو تو ایسے گھر سے نکالا جا سکتا ہے۔ تیسری بات اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ 3 طلاق ایک دم نہیں دینی چاہیے، بلکہ ہر مہینہ ایک دفعہ میں 1 طلاق دینی چاہیے تاکہ عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کا موقع رہے۔ جب عدت ختم ہونے لگے تو سوچ لے رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے، جو بھی کرنا ہے اس طرح کیا جائے
کہ خواہ مخواہ عورت کو یا اپنے آپ کو تکلیف نہ پہنچے، جو کام بھی کرو اللہ سے ڈر کر کرو، اس صورت میں اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کے بعد کم عمر عائشہ اور حاملہ عورت کی عدت بتائی گئی ہے۔ پھر نصیحت کی گئی ہے کہ عدت کی حالت میں آرام کا خیال رکھو، اور اگر اس سے بچے کو دودھ پلواؤ تو پھر عورت کو اس کا معاوضہ دو، یعنی اگر عدت کی حالت میں وہ آپ کے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کی اجرت ادا کرو عورت کو، اور اگر اسے راضی نہ کر سکو تو کوئی اور دودھ پلانے والی مقرر کر لو، یعنی کوئی اور عورت اگر وہ اس کے لیے راضی نہ ہو۔ پھر ارشاد ہے کہ عورتوں کے پورے یعنی حقوق جو ہے پورے کرنے میں شریعت کی پوری طرح پابندی کرو، ورنہ تمہیں جو ہے اسی طرح سزا مل سکتی ہے جیسے پہلے نافرمان لوگوں کو دی گئی۔ جیسے کہ جاہلیت میں یہ تھا کہ عورت کو لٹکا دیا جاتا تھا، نہ اس کو طلاق دی جاتی تھی اور نہ اس کو بسایا جاتا تھا، تو ان چیزوں سے اسلام میں جو ہے منع کیا گیا۔ پھر یہاں فرمایا گیا کہ شریعت کے اصل قوانین اور قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف آپ کو یہ احکامات بتا دیے ہیں تاکہ تم جہالت کے اندھیرے سے نکل کر علم کے اجالے میں آ جاؤ۔ اس فرمبرداری کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی آسمان اور زمین کی پیدائش سے، اور پھر تمام عالم کو ایک مقرر نظام کے مطابق چلانے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم کا اظہار مقصود ہے۔ اسے پہچانو اور اس کی اطاعت اور فرمبرداری کرو۔ اس صورت میں طلاق، عدت اور دوسرے متعلقہ احکام کا بیان ہے، طلاق کے بعض مسائل کا بیان ہے، مختلف قسم کی عورتوں کی عدت کا بیان کہ نابالغہ اور عائشہ کی جو مدت ہے عدت کی وہ 3 ماہ ہے، اور حمل والی عورتوں کی عدت جو ہے وہ وضع عمل ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے تو بچے کی پیدائش کے بعد، جو ہی بچے کی پیدائش ہوگی تو اس کے بعد پھر ان کی عدت ختم ہوگی۔ تو یہاں اب دیکھیں کہ ان آیات مبارکہ میں فرمایا گیا کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ نبی علیہ السلام صلاۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ جب تم لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کو، یعنی فرمایا کہ ان سے کہہ دیں کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کو زمانہ عدت یعنی حیض سے پہلے یعنی طور میں طلاق دو۔ تم عدت کو یاد رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے۔ جو عورتوں کو ان کے رہنے کے گھروں سے مت نکالو، کیونکہ سکنا متعلقہ کا مثل منکوہ کے واجب ہے، اور نہ وہ عورتیں خود نکلیں، مگر ہاں اگر کوئی کھلی ہوئی بے حیائی کریں یا تو اور بات ہے، اور یہ سب خدا کے مقرر کیا ہوئے احکام ہیں، ان کی پابندی کرو۔ جو ان سے تجاوز کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، وہ اپنے ساتھ ظلم کرے گا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ تو یہ پھر ایسا نہ ہو کہ طلاق پر ندامت ہو، تو بہتر یہ ہے کہ اس طریقے سے طلاق دو کہ اگر رجوع کرنا ہو تو رجوع کر سکے انسان۔ یعنی اس میں بیسیکلی شرعی طریقہ بتایا گیا طلاق کا کہ پہلے طور کی حالت میں جیسا کہ اوپر بیان ہوا، ایک طلاق رجعی دو، پھر 1 مہینہ بعد یا حیض گزرنے کے بعد اگر چھوڑنا ہی ہے تو دوسری طلاق دے دو، میل ملاپ رجعت کر لو، دوسری طلاق کے بعد پھر دوسرے مہینے یا حیض گزرنے تک رجعت کا اختیار باقی ہے، اگر دوسرے مہینے یا حیض کے بعد تیسری طلاق دے دی تو اب عورت جو ہے وہ نکاح سے بالکل نکل گئی، اب رجوع نہیں کر سکتے۔ ان آیات کا جو ہے ہم نے تفصیل سے سورہ بقرہ کی جو طلاق سے متعلقہ آیات تھیں بڑی تفصیل سے میں نے وہاں گفتگو کی تھی، وہاں آپ انشاءاللہ سن سکتے ہیں، وہ یوٹیوب پہ موجود ہیں ساری دروس قرآن سورہ بقرہ کے، تو اس میں بہت تفصیل سے ہے، چونکہ ہم یہاں اتنی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، لیکن بیسیکلی یہ ہے کہ عورت کو طور میں جو ہے وہ طلاق دینی چاہیے، حیض کے دوران اس کو طلاق نہیں دینی چاہیے، یہ طلاق بدعی ہے۔ طلاق سنت یہ ہے کہ اس کو طور کے دوران طلاق دی جائے، اور یہ بھی سنت کے مطابق نہیں ہے کہ ایک دفعہ 3 طلاقیں دی جائیں۔ پھر اب یہاں دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یعنی جب ان کی عدت ختم ہو جائے تو اگر تم ان کو رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو، یعنی جب وہ قریب پہنچ جائیں عدت کے،
تو تم ڈیسائیڈ کر لو، اگر انہیں رکھنا ہے تو رکھ لو، نہیں تو پھر انہیں طلاق دے دو، یعنی اچھے طریقے سے، اگر رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو، نہیں تو اچھے معروف طریقے سے انہیں جدا کر دو، عدل و انصاف کے ساتھ۔ تو یہاں یہ بھی فرمایا گیا کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں، اور ایسی وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اسے رزق عطا کرتے ہیں جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر متقین جو ہیں، متقیوں کو پریشانی سے نجات ملے گی، بے حساب رزق ملے گا، ان کے معاملات آسان ہوں گے، ان کے گناہ مٹائے جائیں گے، اور اجر عظیم ملے گا، جو ابھی آیات میں نے پڑھی ہیں یہاں سے لے کر من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ ان آیات میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں، ایسا راستہ ان کے لیے نکالتے ہیں جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور اللہ پر جو توکل کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ساری چیزوں کو آسان فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام جس طرح چاہے پورا کر کے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر شے کا اندازہ اپنے علم میں انہوں نے مقرر کر رکھا ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ سورہ طلاق جو ہے یہ مدنی صورت ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس میں 13 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ مدنی صورتوں کے عمومی مزاج کی طرح اس سورہ مبارکہ میں بھی بعض شرعی احکام بیان کیے گئے، خصوصاً وہ احکام جو ازدواجی زندگی اور خاندانی اور عائلی زندگی سے متعلقہ ہیں۔ طلاق کی اکثر اقسام اور ان پر مرتب ہونے والے مسائل عدت، نفقہ اور سکنا جیسے احکام اس صورت میں آگے ہیں۔ صورت کی ابتدا میں طلاق کا شرعی طریقہ بتایا گیا ہے۔ میرا جو بیسیکلی تھیسس تھا وہ بھی اس پہ تھا، اس کا عنوان تھا عربی زبان میں العجز عن الحقوق الزوجیہ المترتبہ علی عقد الزواج، یعنی جو انسان اگر حقوق ادا کرنے سے بیوی کے عاجز ہو جائے تو پھر اس پر کیا حقوق یعنی اور اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی آدمی نفقہ ادا کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے، جنسی حقوق بیوی کے پورے کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے، یا بیوی جنسی حقوق پورا نہیں کر سکتی، یا کوئی بیماریاں جو ہیں مختلف، پھر اس میں یعنی نوکر کے مسائل ہیں، اسی طرح بچے کو دودھ پلانے کے مسائل ہیں، پھر حق مہر کے مسائل ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں انسان کو چاہیے کہ ان کا کم از کم بیسک نالج ہمارے پاس ہونی چاہیے، چونکہ ان مسائل پر حلال و حرام کی بہت ساری چیزیں مترتب ہوتی ہیں، اور بعض اوقات جہالت میں انسانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ حرام میں مبتلا رہتے ہیں۔ کئی لوگ طلاق دینے کے باوجود ہمارے معاشروں میں اس کے بعد پھر واپس اپنی بیوی کے پاس آ جاتے ہیں اور اسی طرح وہ حرام کاری ساری زندگی کرتے رہتے ہیں۔ تو ان چیزوں میں بہت ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ یعنی اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات میں طلاق کا شرعی طریقہ بتایا گیا، پھر مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اگر ازدواجی زندگی کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے اور طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ باقی نہ رہے تو بیوی کو ایک طلاق رجعی کے دیں، پھر چھوڑ دیں اسے۔ یہ طلاق ایسے طور میں ہونی چاہیے جس کے یعنی جس طور میں بیوی کے ساتھ اپنے ہم بستری نہ کی ہو، جماع نہ کیا ہو، سیکسول یعنی انٹرکورس جو آپ کا ریلیشن ہے وہ نہ کیا ہو، تو اس میں طور میں طلاق دیں بیوی کو۔ طلاق دینے کے بعد اسے عدت ختم ہونے تک چھوڑ دیں، اس سے جو ہے طلاق سنی کہا جاتا ہے، یعنی سنت کے مطابق یہ طلاق ہے۔ تو یہ قیود شرائط اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں طلاق انتہائی قابل نفرت عمل ہے، جیسا کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، سب سے جو مغبوض چیزیں ہیں، جو نفرت والی چیزیں ہیں اللہ کے ہاں، وہ طلاق دینا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب کوئی شرعی عذر ہو تو اس میں طلاق دینا جائز ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ طلاق دے نہیں سکتے۔ اب دیکھیں بجائے اس کے کہ میاں بیوی کے درمیان نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہو جائیں، ہر روز ایک دوسرے کے لیے سردردی بنے ہوں، تو پھر اسلام نے ایک اچھے معروف طریقے سے کہا کہ اپنے درمیان ولا تنسوا الفضل بینکم، اپنے درمیان جو ہے فضل کو نہ بھولیں، اپنے ایک دوسرے کے احسانات اور نیکیاں نہ بھولیں، اور اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔
اس میں بھی پھر لڑائیاں اور جھگڑے اور فتنے کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اچھے طریقے سے مرد بھی عورت کا خیال رکھے، عورت مرد کا، اور اپنے درمیان جو اچھے دن تھے ان کو یاد کرتے ہوئے ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے جو ہے وہ جدا ہو جائیں۔ تو یہاں یعنی بعض استثنائی صورتوں کا معاملہ درپیش نہ ہوتا تو شریعت میں طلاق کی اجازت جو ہے کبھی نہ دی جاتی، کیونکہ طلاق کی وجہ سے خاندان کی بنیادیں جو ہیں ان میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، طرح طرح کے فتنے فساد ہوتے ہیں، کئی دفعہ جو بچے ہیں وہ اس کا یعنی اثر ان پر پڑتا ہے، وہ یعنی ان کو قربانی دینی پڑتی ہے، وہ ساری عمر پھر اس کا خمیازہ بھگتتے رہتے ہیں، چونکہ مرد کو اور بیوی مل جاتی ہے اور بیوی کو اور خامد مل جاتا ہے، لیکن بچوں کو اور باپ اور ماں نہیں ملتے۔ تو اس بارے میں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں، یعنی انسان کو طلاق دینے سے پہلے سوچنا چاہیے میرے بچے ہیں، کل اس کا نتیجہ کیا ہوگا، میرے بچوں کی لک آفٹر کون کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح کل ہم بیان کر رہے تھے کہ یعنی دو میاں بیوی کے درمیان جب عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا، وہ لوگ اپنی بیویوں کو کہتے تھے کہ انتی علیہ کذار امی، تم میرے اوپر ایسے ہو جیسی میری ماں ہے، یعنی میرے اوپر حرام ہو گئی ہو۔ تو جب وہ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں انہوں نے جا کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا کیا بنے گا، میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور اب میں کیا کروں گی، میری اولاد کا معاملہ ہے، اگر وہ اس کے پاس رہے گی تو وہ ان کی تربیت نہیں کر سکے گا، لک آفٹر نہیں کر سکے گا، میرے پاس رہیں گی تو میں ان کو کھلا پلا نہیں سکوں گی۔ تو یہ اوس بن سامت تھے جنہوں نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ یہ الفاظ کہے تھے، تو پھر ان کی بیوی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں جا کے انہوں نے شکایت کی تھی، پھر اس پر یہ وحی نازل ہوئی تھی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ تو اس میں بتا دیا گیا کہ پہلے تو یہ تھا کہ کفار کے زمانے میں اگر یہ کہہ دیا جاتا تو وہ ہمیشہ کے لیے بیوی حرام ہو جاتی تھی، لیکن اسلام میں یہ اجازت دی گئی کہ اگر کوئی شخص یہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے لیے بیوی وقتی طور پر حرام ہو جائے گی اس وقت تک جب تک وہ کفارہ ادا نہ کر دے، اور کفارہ یہ ہے کہ یا تو وہ ایک غلام کو آزاد کرے، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ پھر 2 ماہ کے روزے رکھے، اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا تو 60 دن کے 60 غلاموں کو جو ہے وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ پھر یعنی اسلام کے خاندانی نظام کے استحکام پر بہت زور دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ طلاق کی وضاحت کے ساتھ مختلف قسم کی متعلقہ عورتوں کی عدت بتائی جاتی ہے، یعنی بوڑھی عورت جو ہے جسے حیض نہ آتا ہو، یا صغیرہ وہ بچی جس کا نکاح بالغ ہونے سے پہلے کر دیا گیا ہو، اور حاملہ جسے حالت حمل میں طلاق ہو جائے۔ عدت کے علاوہ نفقہ اور سکنا کے یہاں احکام بھی ذکر کیے گئے، آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک کی آیات میں۔ ان شرعی حکام کو بیان کرتے ہوئے درمیان میں 4 بار تقوی کا ذکر آیا۔ اب دیکھیں کہ جیسے اس پہلی جگہ یہاں فرمایا گیا کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ سے ڈرو کہ وہ تمہارا رب ہے۔ دوسری مرتبہ فرمایا گیا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے، مشکلات سے نکلنے کا راستہ جو ہے پیدا کرے گا۔ تو پہلی دفعہ یہاں دیکھیں کہ واتقوا اللہ ربکم، یہ دوسری دفعہ یہاں فرمایا کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، پھر آگے فرمایا دوبارہ کہ ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، یہ آیت نمبر 4 میں۔ تو یہاں دوسری دفعہ فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیں گے۔ تیسری مرتبہ فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے کام بسہولت میں کر دیں گے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، ان آیات میں 3 اور 4 میں پھر عائشہ اور نابالغہ کی عدت جو ہے اس کو بیان کیا گیا، یعنی ان کی عائشہ جو ہے اس کی عدت 3 مہینے ہے، اور جو حمل والی عورت ہے اس کی وضع حمل ہے۔ تو اس طرح یہاں چوتھی بار پھر فرمایا گیا اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعَظِّمْ لَهُ أَجْرًا، یعنی جو اللہ سے ڈرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا اور اس کے اجر میں اضافہ کر دے گا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے یہاں
فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجر عظیم دے گا۔ یہ 4 اور 5 نمبر آیات جو ہیں ان میں اس موضوع کا بیان ہوا۔ پھر آگے 5ویں آیت جو ہے اس میں یعنی بیویوں کا نان و نفقہ اور ان کو کی رہائش کے متعلق جو ہے وہ گفتگو ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں تقوی کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ کہ قرآن کا اسلوب دوسری کتابوں سے کس قدر مختلف ہے۔ یہ قانون کی کوئی خوش کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں قانون پر عمل کرنے والی ترغیبات بھی ہیں اور ترہیبات بھی کثرت کے ساتھ ہیں۔ سورت کے اختتام پر اللہ کی مقرر کردہ اور نازل کردہ احکام کی پامالی سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا، اور عبرت کے ساتھ ان امتوں کا ذکر کیا گیا جنہوں نے سرکشی اختیار کی تو وہ عبرتناک عذاب اور سزاؤں کی مستحق ہو گئیں۔ جس طرح آیت نمبر 8 سے لے کر 10 تک کی آیات میں ان موضوعات کا جو ہے بیان ہے۔ آخری آیت میں ارض و سما کی تخلیق میں قدرت الہیہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ میں انصاف کی بات کا حکم دیا گیا کہ فَإِنْ أَرْضَانَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اگر وہ آپ کے بچوں کو دودھ پلائیں تو پھر ان کو اجرت دو، اور جو ہے وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں جو ہے وہ معروف والا معاملہ کرو، ایک دوسرے سے تنگی نہ کرو۔ تو یعنی پھر یہاں نفقے کی بات کی گئی، لِيُنْفِقَ ذُو سَعْةٍ مِّن سَعْتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، یعنی ہر بندہ نفقہ اس اپنی قدرت کے مطابق جتنی، یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کی آمدنی 5,000 ہے تو وہ آپ اس کو کہیں کہ آپ 50,000 نفقہ دیں بیوی کو، تو وہ کیسے دے گا؟ تو جس طرح کی آدمی کی جو مالی حالت ہوتی ہے اسی کے مطابق خرچ کرے گا۔ اسی لیے یہاں یعنی کہا گیا کہ جو عورتیں اپنے یعنی والدین کے گھروں میں بڑی امیر ہوتی ہیں، ان کے والدین کے گھروں میں نوکر ہیں، تو پھر خاوند کا اوپر یعنی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے نوکر کا بندوبست کرے، اور جو عام گھروں میں کام کرنے والی عورتیں ہیں ان کے لیے خاوند پر ضروری نہیں ہے کہ وہ یعنی اس کے لیے نوکر کا بندوبست کرے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ وسعت پیدا کرنے والے ہیں، وہ اتنی تکلیف نہیں دیتے جس انسان کی مقدرت نہ ہو، جتنی طاقت نہ ہو، جتنا وہ اس کو برداشت نہ کر سکتا ہو۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد جو ہے وہ آسانی پیدا کر دیتے ہیں، یعنی جیسے عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ما اشتدت العظمت تنفرجی، جب بھی کوئی یعنی تنگی آتی ہے، بہت سخت مصائب، مشقتیں، تکلیفیں، تو اس کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ تو یعنی آپ دیکھیں کہ عورت جو ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، حاملہ ہوتی ہے، تو 9 ماہ تک کتنی مشقتیں عورت برداشت کرتی ہے، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ خوشی ماں کو ہوتی ہے۔ پھر آگے یہاں دیکھیں کہ یعنی عبرت خیز انجام کا تذکرہ کیا گیا ان آیات میں، اور پھر بتایا گیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں کہ وہ سچ چشمہ ہدایت ہیں۔ یعنی اس آیت میں ذکر کیا گیا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا يدخل جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا قد احسن اللہ لہ رزقہ۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی واضح اور بینات اور روشن آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور ہر حکم کو بڑے واضح انداز میں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، تاکہ وہ انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئیں۔ اور جن لوگوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس طرح یہاں اس آیہ مبارکہ کا یعنی سورہ مبارکہ کا اس آیہ مبارکہ پر اختتام ہوتا ہے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ یہاں فرمایا گیا کہ اللہ ایسا ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور انہی کی طرح زمین بھی، اور ان سب میں سے اللہ تعالیٰ نے کے احکام نازل ہوتے ہیں۔ اس لیے بتایا گیا کہ تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر جو ہے وہ قادر ہے اور ہر شے کو اپنے احاطہ میں لیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ تحریم جو ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے جو اہم مضامین ہیں سورہ طلاق کے، وہ طلاق اور عدت کے احکام ہیں، اور نافرمانوں کی بستیوں کی تباہی کا تذکرہ ہے، اور اس کے ذریعے ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ ہم ان چیزوں سے عبرت حاصل کریں اور وہی روش اختیار نہ کریں
جو ان لوگوں نے اختیار کی تھی اللہ کی اور رسولوں کی نافرمانی اختیار کر کے انہوں نے اپنے آپ کو تباہی و بربادی میں ڈالا، اور ان پر طرح طرح کی مصیبتیں اور مشقتیں دنیا میں بھی آئیں، اور آخرت کا عذاب بھی ان کے لیے جو ہے وہ تیار ہے۔ تو اس طرح پھر آگے سورہ التحریم کا آغاز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم وإذا أسر النبی إلى بعض أزواجه حدیثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرا عسى ربه أن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات صیبات وأبکارا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیات ہیں یہ آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اب دیکھیں کہ سورہ تحریم جو ہے بیسیکلی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ محترمہ کے پاس جاتے تھے، وہاں آپ شہد تناول فرماتے تھے، شہد پیتے تھے، تو دوسری بیویوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک پلان بنایا کہ سب نے کہا کہ جس کے گھر میں بھی آئیں گے تو آپ کہیں کہ آپ کے منہ سے جو ہے وہ بدبو آتی ہے۔ تو اس طرح انہوں نے کیا۔ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زوجہ محترمہ کو وہ راز بتایا تھا، تو انہوں نے حضرت عائشہ کو بھی بتا دیا، حضرت حفصہ کو بتایا تھا تو انہوں نے حضرت عائشہ کو بھی بعد میں بتا دیا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں ان آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا کہ اب میں قسم اٹھا کر کہا کہ اب شاید میں جو ہے نہیں پیوں گا اس کے بعد۔ اور ایک لونڈی تھی، اس کے بارے میں بھی کہا کہ وہ بھی میرے اوپر حرام ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان قسموں کا جو ہے وہ کفارہ ادا کر دیں اور ان قسموں کو توڑ دیں۔ تو ان موازی کا جو ہے مضامین کا بیان ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن حکیم کی سورہ نمبر 66 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 12 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ سورہ طلاق میں جس طرح مردوں کو تاکید کی گئی کہ خواتین کے حقوق کا، اپنی بیویوں کے حقوق کا خیال رکھیں، ان پر ظلم و ستم نہ کریں، ان کو تنگ نہ کریں، طلاق دینے کی صورت میں بھی ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالیں، اگر وہ آپ کے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو پھر ان کو اجرت ادا کریں، اور آپس میں جو ہے معروف کا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ کریں، اپنے آپ ایک دوسرے کو تنگی میں نہ ڈالیں، نہ مرد یعنی بیوی کو تنگی میں ڈالے، نہ بیوی مرد کو تنگی میں ڈالے، اور اچھے اور اصولوں کے ساتھ ایک دوسرے سے اگر جدا بھی ہونا چاہتے ہیں تو جدا ہو جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ یعنی انسان جو ہے، اور یہاں یعنی عورتوں کے ساتھ نرمی کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ انسانیت کا سلوک کریں۔ یہاں یہ نہیں کہ طلاق دینے کے بعد ویسیوں کی طرح پیچھا چھڑانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ عدت کے زمانہ میں ان کے اخراجات کے کفیل ہوں، انہیں گھر میں رہنے کی جگہ دیں اور دل آزاری کی باتیں کریں تاکہ عورت کے دل میں تکلیف نہ ہو۔ پھر یہاں اس صورت میں عورتوں کو بتایا گیا کہ مردوں کی نرمی اور نیکی سے دلیر ہو کر ان کو دبانے کی کوشش نہ کریں، اور نہ ان پر یعنی یہ کہ ان کو زیر بار کرنے کی کوشش کریں، یعنی اپنے ان کو نیچے سمجھیں۔ جیسے کہتے ہیں نا ہماری زبان میں بعض لوگ کے رن مرید، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رہیں، بیوی خامند کا احترام کرے، خامند بیوی کا احترام کرے، لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی سمجھے کہ اب خامند نعوذ باللہ میرا نوکر ہے، یا الٹا اس کو طرح طرح کے حکم دے۔ خامند کا احترام جو ہے وہ بیوی پر لازم ہے، بلکہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو وہ میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے حقوق ہیں خامند کے بیوی پر۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اگر خامند بیوی کو بلاتا ہے اپنی جائز شرعی خواہش پوری کرنے کے لیے، جماع کے لیے، تو اگر بیوی اس سے انکار کرتی ہے تو ساری رات فجر تک فرشتے
اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو اسے آپ تصور کر لیں کہ کتنی ترغیب دی گئی ہے خاوند کے حقوق ادا کرنے کی۔ اس لیے عورتوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے یعنی جو خاوند ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھیں، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ عورتوں کے ساتھ اچھی سلوک کے ساتھ پیش آئیں، ان کے اچھے رہن سہن کا بندوبست کریں، ان کے نفقہ میں بخل سے کام نہ لیں، اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے تو ان کا اکرام کریں۔ یہ چیزیں جو ہیں انسانوں کے درمیان محبت کا باعث بنتی ہیں۔ اسی طرح یہاں یعنی فرمایا گیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عورت جو ہے مختلف فرمائشوں کے ذریعے مرد کا ناک دم کر کے رکھ دے، یعنی جائز مطالبات کرنے چاہیے عورتوں کو، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ رعایت کرنے میں کوئی ایسی بات نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہوں۔ عورتوں اور مردوں کو ہمیشہ جو ہے کے لیے آرام سے رہنے کی ہدایتوں کا موقع ان معمولی واقعات کو بنایا گیا جو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ظاہر ہوئے، اور وہ زیادہ خیال کرنے کے قابل نہ تھے، پھر بھی احتمال تھا کہ آگے چل کر یعنی لوگوں میں یہ زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر جائیں گے۔ اگر آج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تو کل لوگ اس کو دلیل بنا کے عورتیں کہیں گی کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح کیا تھا، تو تم کیوں نہیں کرتے؟ تو اس لیے یہاں اس کو روک دیا گیا۔ یعنی واقعہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی اور اخلاقی کریمانہ کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج محترات میں چند غیر معمولی فرمائشیں کرنے کی جرت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خوش کرنے کے لیے بعض باتوں کو جو شرع میں حلال تھیں اپنے اوپر حرام کر لیا تاکہ بلا وجہ گھر میں ناراضی نہ پھیلے۔ اس بات میں خطرہ تھا کہ آگے چل کر جو ہیں عورتیں مردوں پر بے جا دباؤ ڈالنے لگیں گی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کر جو ہے مردوں سے چاہیں گی کہ ہماری خاطر خود تکلیف اٹھائیں اور ہماری خواہشیں پوری کریں کسی طریقے سے بھی۔ تو اس لیے اس کا دروازہ بند کر دیا گیا، اور ارشاد ہوا کہ عورتوں کی مرضی کا اتنا خیال مت کرو کہ حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کر لو یا کوئی ایسی بات کر بیٹھو جو شرع میں جائز نہ ہو۔ حقیقت میں بہت سی خرابیاں اسی سے پیدا ہوتی ہیں کہ ہر شخص اپنے فرائض کو نہیں دیکھتا بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ دوسرے کو میری رعایت کرنے کا حکم، اس لیے اسے رعایت کرنی چاہیے۔ جس طرح بیوی کہتی ہے کہ خاوند کے حقوق ہیں وہ سارے حقوق پورے کرے، تو میں حقوق نہیں اس کے پورے کروں گی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یا خاوند یہ سمجھے کہ بیوی کو میرے سارے حقوق پورے کرنے چاہیے، یا اولاد یہ سمجھے کہ والد کا فرض ہے میری پرورش کرنا، میری ہر چیز پوری کرنا، لیکن میرے اوپر کوئی ڈیوٹی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں طرف حقوق و واجبات ہیں، یعنی بیوی کے اوپر خاوند کے حقوق ہیں اور خاوند کے اوپر بیوی کے حقوق ہیں، اولاد کے اوپر والدین کے حقوق ہیں، والدین کے اوپر اولاد کے حقوق ہیں۔ تو یہ یعنی گیو اینڈ ٹیک ہے ان چیزوں میں، یعنی دونوں طرف سے ہر آدمی کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے حقوق کو ادا کرے، اور یعنی اور سمجھے کہ جو ان باتوں کا خیال رکھے کہ جو میرے اوپر فرض کی گئی ہے چیز، ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اس کو میں پوری کروں، اور یہ نہیں کہ یعنی اپنے فرائض کے ادا کرنے میں ہر شخص اگر لگ جائے اور دوسروں کی نیکیوں پر تکیہ کر کے آپ نیکی ترک نہ کرے تو پھر سارے یعنی دنیا کے کام درست ہو سکتے ہیں۔ ہر آدمی اگر یہ سمجھے کہ یہ میرا فرض ہے اس کو میں پورا کروں، دوسرا آدمی اپنا فرض پورا کرے۔ ایک زمانے میں حکیم سعید رحمۃ اللہ علیہ وہ شام ہمدرد کے نام سے ایک پروگرام کیا کرتے تھے، تو اس زمانے میں جو مشہور سکالر تھے وہ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، اور علامہ طالب جوری جو شیعوں کے عالم ہیں، اور اسی طرح پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب اور چند اور بھی علماء ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایک پروگرام تھا، اس کا عنوان تھا کہ پاکستان میں اسلام کا نفاذ کیوں کر ممکن ہے۔ تو اس میں پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، تو ان سے یہ سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر جس طرح ہر شخص اگر اپنے گھر کا کوڑا اپنے گھر کے باہر پھینک جائے تو پورا ملک جو ہے وہ گندا ہو جائے گا، اور اگر ہر شخص جو ہے اپنے گھر کے باہر کا کوڑا ایک مناسب مکان پر جا کے جو اس کی جگہ ہے وہاں رکھ دے تو پورا ملک جو ہے صاف ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر انسان کے 4 یا 5 6 فٹ کا قد جو ہے، اس پر ہر انسان اگر اسلام نافذ کرتے
تو پوری دنیا میں اسلام نافذ ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیں کتنی پیاری بات کی انہوں نے۔ تو اس طرح اگر ہر انسان اپنے فرائض اور واجبات اور حقوق ادا کرے تو سب لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ تو اس طرح یہاں اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا کہ آدمی آپس کے لڑائی جھگڑوں کا الزام دوسروں پر نہ رکھے۔ سب سے پہلے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا میں اپنے فرض کے ادا کرنے میں کوئی کوتاہی تو نہیں برت رہا ہوں۔ اور یعنی اس صورت کی سب سے بڑی نصیحت یہی نکلتی ہے کہ ہر ایک انسان کو چاہیے کہ اپنا فرض ادا کرے، یہ نہ کہے کہ دوسرا اپنا فرض ادا کرے کیے جائیں اور میں اس کا فائدہ اٹھاتا رہوں اور میں خود کچھ نہ کروں۔ اب دیکھیں کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں حکم دیا گیا کہ لما تقولون ما لا تفعلون قبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یعنی یہ چیز اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے کہ آدمی جو زبان سے کہے اس پر عمل نہ کرے۔ تو اس لیے اب دیکھیں کہ آقا دو جہان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ازواج مطہرات کے بارے میں پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا۔ آقا دو جہان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چوائس تھی کہ اگر تم چاہتی ہو تو دنیا کو اختیار کر لو اور پھر میں جو بھی میرے پاس مال ہے وہ دے کے میں تمہیں اچھے طریقے سے فارغ کر دوں گا، اور اگر آخرت کو چاہتی ہو تو پھر اس پر صبر کرو۔ تو تمام ازواج مطہرات نے جو ہے وہ آخرت کو جو ہے وہ اختیار کیا۔ پھر جو اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ پر اگر ہم غور کرنا چاہیں تو اس میں آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ اگر بیویوں سے مردوں کو نیک سلوک کرنا چاہیے، یہاں تک کہ طلاق دیتے وقت بھی ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے کہ عورت کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی کوفت نہ پہنچے۔ پھر بھی عورت کی رعایت اس حد تک یعنی ٹھیک نہیں کہ تم ان کی خاطر حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اور لوگوں کو تو ان کی بیویاں ذرا بھی چین نہیں لینے دیں گی۔ تو یہاں جب کوئی شخص ان کی فرمائش پوری کرنے میں ہی لجت کرے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر ان کی جان کھا جائیں گی۔ اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے بیویوں سے اپنی خاطرداری سے بچنا چاہیے، اور تم نے جو شہد نہ پینے کی یا کسی عورت کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی ہے تو اس قسم کو توڑ ڈالو اور اس کا کفارہ ادا کرو، اور آئندہ کسی بیوی کو خوش کرنے کے لیے حلال چیز کو اپنے اوپر حرام مت کرو، کیونکہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ جب ایک طرف یعنی مخلوق ہو، دوسری طرف خالق ہو، ایک طرف خالق کی اطاعت ہو اور ایک طرف مخلوق کی اطاعت ہو، اگر مخلوق کی اطاعت انسان کرے تو خالق کی نافرمانی ہو جائے تو اس وقت خالق کی اطاعت کی جاتی ہے، مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاتی۔ مثلا آپ کے والدین آپ کو یہ حکم دیں کہ آپ نماز نہ پڑھیں تو اس وقت اللہ کی اطاعت آپ کے اوپر واجب ہے، آپ اللہ کی اطاعت کریں، نماز پڑھیں اور والدین کے حکم کو جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ کوئی بھی جو ایسا حکم ہے جو اسلام کے خلاف آپ کو ایمان کے خلاف حکم دے اگر والدین، تو وہ ماننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ویسے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والدین کے کتنے حقوق بیان کیے، کہا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اف تک نہ کریں۔ لیکن اس بارے میں کہا کہ یہاں جب اللہ کا حکم ایک طرف ہو اور ایک طرف انسانوں کا حکم ہو تو اس وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا جائے گا، قرآن کے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ پھر یہاں فرمایا گیا کہ ازواج مطہرات کو جو ہے یعنی ہدایت کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم طبیعت اور اچھے اخلاق کریمانہ سے جو ہے وہ بے جا فائدہ نہ اٹھائیں۔ آئندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کسی ناجائز فرمائش کو پورا نہ کریں گے، تم انہیں دیکھ کرنے سے توبہ کرو، ورنہ اگر تمہیں انہوں نے طلاق دے دی تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور جبریل اور سارے نیک مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرفدار ہوں گے، اور تمہارے بدلے میں ان کو تم سے زیادہ بہتر جو ہیں وہ بیویاں مل جائیں گی۔ جیسے اس آیہ کریمہ میں اب دیکھیں ذکر کیا گیا آیت نمبر 5 میں کہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات، یعنی مسلمان عورتیں، مومنات، مومن، قانتات، فرمبرداری کرنے والی، تائبات، توبہ کرنے والی، عابدات، عبادت کرنے والی، اور پھر روزے رکھنے والی، خامدوں کی دیکھ بھال کرنے والی، کنواریاں اور بیائی ہوئی۔ تو اس آیہ کریمہ میں اس موضوع کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا، اور آیت نمبر جو
3 ہے اس میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راز تھا اس کو فاش کرنے کا، اذا اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو کا حضرت زینب کے ہاں شہد پہننے کا لیے ٹھہرنے کا جو ہے واقعہ ان کو بتایا، تو حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو وہ بتا دیا، تو اس کا تذکرہ ہے آیت نمبر 3 میں۔ پھر آپ یہاں دیکھیں کہ یہ فرمایا گیا کہ جن میں وہ صفتیں ہوں گی وہ نیک عورتوں میں ہونی چاہیے۔ نیک عورتوں کی یہ عادتیں بیان کی گئیں کہ وہ بیوہ ہوں یا کنواری، اپنے بڑوں کا اور خامدوں کا کہنا ماننے والی ہیں، ایماندار ہیں، نماز پڑھنے والی ہیں، توبہ کرنے والی ہیں، روزے رکھنے والی ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف رہنے والی ہوتی ہیں، اپنے خامند کی غیر موجودگی میں اس کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں، مردوں اور عورتوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم با قدم چلیں، آپ کی اطاعت کریں، آپ کی تابعداری کریں، آپ کے حکم پر عمل کریں، جس چیز کا حکم دیں اس پر عمل کریں، جس سے روک دیں اس سے منع ہو جائیں، جیسے کہ رب کائنات نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا قائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دیں اس پر عمل کریں اور جس سے روکیں اس سے رک جائیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے بتایا گیا، مردوں سے کہا گیا کہ گھر والوں کا اچھی طریقے سے دنیا میں گزارے کا بندوبست کرنے کے بعد آپ کے اوپر یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کو دوزخ کی آگ سے بچائیں، ان کو حلال اور حرام کی چیزوں کے بارے میں بتائیں، اور یعنی ان کو شرع کا پابند بنائیں۔ نافرمان لوگ جو ہیں اور مشرک، ان کے بت دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ قیامت کے دن ان کا کوئی بھی عذر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے، اور مسلمان مرد اور عورتوں کو اس طرح نہ ہونا چاہیے۔ شرع کی پابندی کا بدلہ انہیں یہ ملے گا کہ انہیں خوشنما سرسبز باغوں میں داخل کیا جائے گا۔ کافروں کی مثال حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی سی ہے، اور مومنوں کی مثال جو ہے وہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی ہے۔ موجودہ دور میں عورتوں کی حد سے بڑھ کر، یعنی حد سے بڑھ کر آزادی، جسے فیشن کا نام دیا جاتا ہے، کبھی یعنی یہ نعرہ لگایا جاتا ہے، آزادی کا نعرہ لگایا جاتا ہے، کبھی یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ میرا جسم اور میری مرضی، تو یہ جو ہیں ایک مومن کے لیے یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سراسر خلاف شرع ہے۔ یہ صورت جو ہے فیشن زدہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے آئینہ عبرت ہے۔ اب یعنی کل میں ایک پروگرام تھا، اس میں ایک نوجوان انٹرویو، یعنی میں ایران ہوا کہ پاکستان جیسے اسلامی ملک میں وہ انٹرویو دے رہا ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو زمانہ تھا اس میں عورتیں تو بٹے رکھتی تھیں اور ہم کسی عورت کے بال نہیں دیکھ سکتے تھے، تو وہ بڑا دکیونسی زمانہ تھا۔ تو اب جو ہے بڑا یعنی اچھا زمانہ آ گیا کہ عورتوں کو آزادی مل گئی، وہ سروں پہ دوپٹے نہیں رکھتی، وہ جس طرح کا لباس پہنے۔ تو حقیقی دکیونسی یہ ہے کہ عورتیں اپنے پردے کو چھوڑ کر اس طرح کا رویہ اختیار کریں۔ تو یعنی کتنی قابل افسوس بات ہے کہ ایک اسلامی ملک میں اس کے ٹی وی چینل پہ لوگ اس طرح کے انٹرویو دے رہے ہیں۔ تو ہمیں یعنی اپنے حال پر جو ہے سوائے ماتم کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہماری تباہی بربادی جو ہے اس کے اسباب یہی چیزیں ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے جو ہے وہ روگردانی کری ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ دن ٹھہرتے اور وہاں شہد پیتے۔ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہاں معمول سے زیادہ ٹھہر جانے سے روکنے کے لیے ایک سکیم تیار کی، اور ان میں سے جس کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو وہ ان سے کہیں کہ آپ کے منہ سے جو مغفیر کی بو آ رہی ہے، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو زینب کے ہاں صرف شہد پیا تھا۔ تو اس کے بعد کہا کہ اب میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ میں نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کو کسی کو مت بتلانا۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ جہنمی عورتوں کا بیان کیا گیا یہاں، اور یہ دونوں نبی کی عورتیں تھیں، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اور پھر ان کافروں کے لیے بطور مثال ہے، مومنین کے لیے 2 عورتوں کی مثال بیان کی گئی، ایک فرعون کی بیوی آسیہ اور دوسرا عمران علیہ السلام کی بیٹی مریم
کا تذکرہ کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ حلال کو حرام ٹھہرانا فرض منصبی کے خلاف ہے۔ اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اہل عیال کو دوزخ سے بچائیں۔ یہ سورہ تحریم جو ہے یہ مدنی صورت ہے، اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں جو احکام مذکور ہیں ان کا زیادہ تر تعلق بیت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، امہات المومنین اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے ساتھ ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس کا تعلق خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لونڈی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا یا شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، چنانچہ بڑے محبت امیز انداز میں عطا ہوا اور فرمایا گیا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحریم کا یہ راز اپنی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دیا تو ان نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ راز جو ہے افشا کر دیا، جس سے آپ کو بہت سخت صدمہ ہوا، یہاں تک کہ آپ نے بعض ازواج کو طلاق دینے کا ارادہ فرما لیا، لیکن اسے عملی جامہ جو ہے پہنانے کی نوبت نہ آئی۔ اللہ نے بھی تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر پیغمبر تم کو طلاق دیں دے تو تعجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے زیادہ بہتر بیویاں عطا کر دے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان خود مومن اور صالح نہ ہو تو اسے کسی قرابت اور حسب و نسب کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ یہاں دیکھیں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی وہ پیغمبر تھے، وہ ان کو نہیں بچا سکے۔ تو آج جو ہمارے معاشروں میں یہ رسم و رواج ہے کہ میرا باپ پیر تھا، میرا دادا پیر تھا، وہی گدیاں ہیں اور وہی زاغوں کے تصرف میں عقابوں کی میراث، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گر پیر کا روشن ہے چراغوں سے۔ تو اس طرح یعنی اگر تو کوئی وہ اہل ہے اس مسند کا تو پھر تو الحمدللہ کوئی اس میں بات نہیں، لیکن آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اسند الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، کہ اگر ایسے آدمی کے ذمہ کوئی ذمہ داری لگا دی جائے جس کا وہ اہل نہ ہو تو پھر آپ قیامت کا انتظار کریں۔ تو آج ہمارے یعنی جتنے بھی صوفیاء کے استانے ہیں، بڑے بڑے صالحین لوگوں کے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں ایسی غیر شرعی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو ما انزل اللہ بہا من سلطان، جو شریعت میں جن کا کوئی یعنی وجود نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ کو چاہیے کہ ہم سب اپنے سلف صالحین کے راستے کی طرف واپس لوٹیں، زاویوں میں علم بھی ہو، تزکیہ بھی ہو، اللہ کی قربت بھی لوگوں کو نصیب ہو، ان کے جو روحانی غذا بھی ان کو ملے، ان کی تربیت کا سامان ہو۔ یہ نہیں ہے کہ صرف نذرانے قبول کرنے کے لیے پیران عظام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پیروں کا وظیفہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر یہی وظیفہ ہوتا تو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے اور صحابہ اکرام سے صرف نذرانے وصول کرتے، اور صحابہ اکرام کو بھی پھر ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ تصوف جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آپ کا مربی ہے، مرشد ہے، وہ آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے، وہ آپ کی تربیت کرتا ہے، یعنی اس کا جو ولایت میں مقام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کا راستہ جو اس کے لیے کھولا ہے، اس کے ذریعے آپ کے دلوں کا تزکیہ کرے، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کرنے کی تعلیمات دے، آپ کو تزکیہ کرے، آپ کی تربیت کرے، آپ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے اور کتاب پر عمل کرنے کی دعوت دے۔ تو یہ ہے مرشد کا معنی۔ مرشد کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو غلط حکم دیا آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اور مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ بعض ایسے احکامات یعنی بعض جو لوگ پیر بنے ہوئے ہیں وہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ یعنی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہاں سے ان چیزوں کو لے آتے ہیں۔ یعنی شریعت اور طریقت جو دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ صوفیاء کرام کا ایک بہت بڑا رول ہے اسلام کے پھیلانے میں، لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرنے میں، لیکن جس طرح عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک الاقیاس ذهبوا بشرف دنیا و کرامت الآخرہ، وہ دنیا کی زندگی میں بھی عزت لے کے چلے گئے اور آخرت میں بھی ان کو کرامت ملے گی، پیچھے جو ہم رہ گئے الا من رحم ربی۔ تو یعنی کوئی آدمی جو بیعت ہونا چاہتا ہے اسے
اس سے پہلے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا جس آدمی کو میں اپنا مرشد بنانے جا رہا ہوں وہ قرآن و سنت کے احکامات پر پوری طرح عمل کرتا ہے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، وہ حج کرتا ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، تو ان پر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر کہ ہم پکڑ میں آ جائیں، جس طرح بنی اسرائیل اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو طرح طرح کی مصائب میں گرفتار ہونا پڑا۔ اگر ہمارا یہ رویہ رہا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی طرح ہمارے اوپر بھی جو ہے وہ عذاب بھیجیں گے۔ اور اب دیکھیں کہ یہ سارے جو مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں یہ ہمارے اعمال کے نتائج ہیں، تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ